بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ کثیرہ. اچھا، ابھی جو سسٹر ہما گروپس کی بات کر رہی تھی، میں بس ایک چیز اس میں اور ایڈ کروں گی کہ گروپس ہم نے آپ کے لیے بنائے کیوں نا، کیونکہ جب ہم حفظ کا کورس پلان کر رہے تھے تو میں نے سسٹر ہما سے کہا کہ سسٹر ہما اگر اسٹوڈنٹ سبق نہیں سنائیں گے تو ان کا پکا کیسے ہوگا نا. تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے. ساری گروپ انچارجز کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں وقت نکالنا کہ سارے سٹوڈنٹس کا سبق سنیں، یہ واقعی آپ دیکھیں ایک قربانی ہے نا ان کی. تو آپ سب میں سے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اپنا حفظ پکا کرنا چاہتے ہیں نا تو سنائے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سناتے تھے نا، جبرائیل ان کو سناتے تھے اور پھر وہ آگے سے صحابہ کو سناتے تھے. تو یعنی جب آپ سناتے ہیں تو پختگی آتی ہے اس میں، ورنہ تو آپ کو لگتا ہے آپ کو یاد ہے، لیکن سناتے ہوئے پھر صحیح اپنی ریٹینشن سمجھ آتی ہے. تو ضرور اس کے لیے وقت نکالیں، اور وہ عبادت کا وقت ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹائم آپ کو نہ سوٹ کرے یا وہ ٹائم ایسا ہو، تو ٹائم نکالیں، کیونکہ ہفتے میں صرف ایک دن ہے نا. تو اگر آپ عبادت سمجھ کے انشاءاللہ کہ مجھے اس میں قرآن سنانا ہے تو پھر آپ دیکھنا کہ کتنا آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. خود سے پڑھنے سے غلطی نہیں پتہ چلتی اور کانفیڈنس نہیں آتا. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے الحمدللہ جز 30 نا اپنے اون پہ یاد کیا تھا، تو مگر یہ تھا کہ مجھے نا ایک کانفیڈنس نہیں تھا کہ مجھے صحیح یاد ہے نہیں ہے. تو پھر میں نے ایک استاد، میری ٹیچر تھیں الحمدللہ، تو ان کے ساتھ پھر میں نے اس کو ریوائز کیا. تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ ان کو جب میں نے سنایا 2-3 دفعہ، اس کے بعد میں بہت کانفیڈنٹ ہو گئی. تو جب آپ سناتے نا تو آپ کے اندر اعتماد آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی یونیک اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ سسٹر ہما کو جزائے خیر دے، ان کے وقت میں برکت دے انشاءاللہ، اور ساتھ ساری گروپ انچارجز ان کی ٹیم کو اور سارے سٹوڈنٹس کو بھی. ماشاءاللہ آپ میں سے جتنے بھی سٹوڈنٹس حفظ کر رہے ہیں، یہ بیسٹ کام ہے. آپ دیکھیں رمضان میں اپنے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرنا، کیونکہ رمضان میں شیطان کے حملے تھوڑے کم ہوتے ہیں عام دنوں میں. تو آپ اگر ایک دفعہ فلو میں آ گئے نا تو آگے باقی سال میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ضرور ایفرٹ ڈالیں. چلیں اپنے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اچھا چلیں یہ بتائیں، میں آپ سے پہلا سوال کون سا پوچھوں گی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ پہلا سوال کون سا ہوتا ہے میرا. معصومہ کو پتہ چل گیا، مسکرانے والا. تو یہ بتائیں کہ آج آپ سب مسکرائے تھے؟ آج مجھے اسمائل کے بارے میں ایک اور بھی پوائنٹ پتہ چلا کہ مسکرانے سے تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں. یعنی جب آپ گھر میں مسکراتے ہیں، دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں گے اور آتے جاتے اسمائل پاس کریں گے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، تو آپ دیکھیں امی ابو ہیں، ساس سسر ہیں، جو جو گھر میں ہے، تو اسمائل پاس کرنا کیا بتاتا ہے کہ یعنی میں آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں، تبھی ہم مسکراتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ اور آپ کلاس میں اسمائل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ آپ سب کلاس میں آ کے بڑے خوش ہیں. پھر دوسری چیز ہے سلام. سلام کیا تھا آج؟ کتنی دفعہ سلام کیا یہ بتائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 دفعہ؟ ماشاءاللہ. چلیں تھوڑی تعداد زیادہ کریں، 3 بہت کم ہے دن میں نا، زیادہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں میرے پاس میرا ایک برڈ ہے نا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، تو میں تو اس کو بھی سلام کرتی ہوں، اور اب اس کو بھی پتہ ہے یعنی کہ سلام کیا ہوتا ہے، اور وہ اتنی ایکسائٹمنٹ شو کرتا ہے روز سلام کر کر کے. یعنی میرے پاس وہ کافی سالوں سے ہے،
تو اب میں جب اس کو سلام کرتی ہوں نا تو میں اس کی آواز میں ایکسائٹمنٹ آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ کے گھر جو بھی ہے، جو بھی آپ آس پاس ہیں، اس کو سلام کریں، اور اگر کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا تو کیا ہمیں دوبارہ سلام نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی جواب نہیں دیتا تو الحمدللہ فرشتے ہمیں جواب دیتے ہیں، تو اس لیے آپ اجر سے محروم نہیں ہوں گے اگر کوئی نہیں کر رہا تو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سلام اینڈ اسمائل یہ دو طریقے ہیں اپنے تعلقات کو خوبصورت بنانے کے، ٹھیک ہے؟ کیا اٹھ کر سلام؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی آپ بیٹھے بیٹھے بھی سلام کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ کہ اگر کوئی بزرگ آئیں تو رسپیکٹ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اچھا صبح اٹھ کے آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل، میں تو بالکل صبح اٹھ کے پہلے دعا مانگتی ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، اور پھر سلام کرتی ہوں۔ تو بالکل آپ سلام کریں، سلام پھیلائیں، سلامتی گھر میں لے کر آئیں انشاءاللہ۔ اللہ مبارک وزد مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی نیتوں میں اخلاص لے کر آئیں۔ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں آپ آئیں کلاس میں آج؟ کیوں آپ حفظ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ قصص القرآن کی کلاس لے رہے ہیں؟ کیوں آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں؟ سارا دن اتنے گھنٹے آپ کیوں لگاتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے، لوجہ اللہ، اور جنت کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آج میں انشاءاللہ آپ سے کچھ، مجھے پتا ہے کہ سبھی رمضان میں نا تھوڑا ٹائم مینجمنٹ کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تو کچھ آپ سے آج میں ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی جو آپ کو ایک جو سٹریس ہوتا ہے نا کہ وقت نہیں مینج ہو رہا، وقت نہیں مینج ہو رہا، تو انشاءاللہ اس میں ہیلپ کرے گا۔ تو یہ نا مجھے کوٹیشن بہت پسند ہے کہ یو مے سی می اسٹرگل بٹ یو ول نیور سی می کوئٹ، یعنی آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یعنی آپ جن کاموں کو اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا، آپ نے ان کو کوئٹ نہیں کرنا، کرتے رہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھنا ایک دن عادت بن بھی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ کاموں کو تو ہم کرتے ہیں، اب ہم آج جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کاموں کو کوالٹی سے کیسے کریں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام شروع کریں اور اسے مکمل کریں۔ یہ جو ہم بعض دفعہ کرتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں اکٹھی شروع کر دیتے ہیں اور کوئی بھی ہم پوری نہیں کرتے، یہ عادت اچھی نہیں، اس سے آپ کی انگزائٹی بڑھتی، سٹریس بڑھتا ہے۔ اب دیکھیں گھر کے کاموں میں نا آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کلیننگ، لانڈری، کوکنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں آپ جیسے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنی دیر میں گوشت گلے گا اتنی دیر میں لانڈری لوڈ کر آتی ہوں، جتنی دیر میں یہ ہوگا اتنی دیر میں جلدی سے ویکیوم کر لیتی ہوں، جتنی دیر میں یہ ہوگا میں جلدی سے ڈسٹنگ کر لیتی ہوں۔ تو ہم گھر کے کاموں میں کر سکتے ہیں، لیکن عبادات میں آپ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے میں نفل پڑھ لوں، چلو میں ساتھ ہی یہ بھی کر لوں، میں ساتھ ہی وہ کر لوں۔ آپ کو ایک ٹائم پہ ایک ہی کو توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو کام شروع کریں اس کو مکمل کریں، اور پھر اس وقت کنفیوز نہ ہو کہ پتہ نہیں نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا قرآن کی تلاوت زیادہ ثواب ہے یا اذکار کا زیادہ ثواب ہے، کون سا کروں؟ سارے ثواب کے کام ہیں، جو بھی کوالٹی سے کریں گے اس میں اجر پائیں گے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا اور پھر اسے کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر شور سنا تو فرمایا سکینہ سکینہ،
اب حج کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں 10 ذی الحج کو بہت سارے مناسک اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا، یعنی اس دن کنکریاں بھی مارنی ہیں، اس دن قربانی بھی کرنی ہے، اس دن بال بھی کاٹنے ہیں، اس دن طواف بھی کرنا ہے، اس دن صحیح بھی کرنی ہے. اب ظاہر ہے ایک بھگدڑ مچ جاتی نا پھر انسان کو پریشانی میں کہ یہ کروں یا وہ کروں. تو جب بہت ساری عبادات آپ نے کرنی ہو تو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ سکینہ، صبر اور تحمل، پینک نہ ہو. اگر کچھ رہ جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ پھر آپ نے نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے. لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ کمپوزڈ ہو کے اس کام کو صبر اور تحمل کے ساتھ کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جب ہم بہت سارے کام اکٹھے شروع کر دیتے ہیں تو ایک بھی مکمل نہیں کر پاتے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں اکٹھی شروع کر لی اور اب ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ تو اس لیے ون تھنگ ایٹ اے ٹائم، یہ آپ نے اصول بنانا ہے، لکھ لیں اپنے پاس، ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم. پھر اسی طرح جلد بازی کے بجائے پرسکون رہیں. یعنی اگر نہیں ہوا نا کام تو کام ڈاؤن، اور پھر اگر بے چینی ہو رہی ہے تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کچھ بھی پڑھیں تاکہ آپ کی وہ بے چینی کم ہو. یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، قرآن نہیں پڑھا جا رہا، قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اب دیکھیں بعض دفعہ ابھی اگر آپ کو عادت نہیں ہوتی نا ارلی بہت جاگنے کی تو بعض دفعہ ہیڈک ہوتا ہے آپ کو اور آپ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اب اس وقت اپنے آپ کو کرس نہ کرنا شروع کر دیں، ہائے یہ تو کو پڑھا ہی نہیں گیا، یہ نہیں ہو رہا. آپ کیا سوچیں، اچھا ابھی شاید ہیڈک ہے، چلو تھوڑی سی نیپ لے لیتی ہوں، جب تک نیند نہیں آتی تب تک اللہ کا ذکر کر لیتی ہوں. تو وہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. اپنے آپ کو انسان بھی سمجھنا ہے ہم نے نا، اور انسانوں کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان کو نمبر بھی دیں، 1 2 3 4. اس سے نا آپ، کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو ہمارے ذہن میں لسٹ ہوتی ہے نا. اچھا میں نے اس دن بھی شاید آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ جب میں کاموں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں یہ تو میں کر ہی لوں گی نا، یہ تو میں روز ہی کرتی ہوں. اور آپ یقین کریں شیطان وہی کام بھلوا دیتا ہے. جیسے ایک کام جو اکثر جیسے پچھلے 2 3 دن میں نے فیل کیا وہ تھا صدقہ کرنا نا، کیونکہ رمضان میں میری کوشش ہوتی کہ ہر روز صدقہ کروں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے ہو رہا تھا کہ میں نے لکھا نہیں اور میں بھول گئی، اور الحمدللہ اب 2 دن سے میں لکھ رہی ہوں تو مجھے اب یاد ہے کہ مجھے صدقہ کرنا ہے. تو اس لیے آپ لسٹ بنائیں بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے نا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے سال رمضان میں کیا حالات ہوں گے، ہم زندہ ہوں گے یا نہیں، ہماری صحت کیسی ہوگی، ہم کہاں پر ہوں گے، کسی کو نہیں پتا نا. حالات، اب دیکھیں حالات بدلتے فیو سیکنڈز لگتے ہیں. وہ ترکی اور سیریا کا زلزلہ ہم سب کے سامنے ہے، 45 منٹ میں لوگوں کی دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ایک جو لسٹ بنائی میں آپ سے بھی وہ شیئر کرتی ہوں. جیسے مثلا فرض نماز و نوافل، آپ بعض دفعہ فرض نماز بھی وقت پہ پڑھنی بھول جاتے ہیں، شیطان بھلوا دیتا ہے آپ کو. تو یہ آپ نے لکھنا ہے لسٹ میں، اذکار اور دعائیں جیسے آپ کی، یہ نا آپ انڈیکس کارڈ پہ لکھ لیں، اور اسی پہ نا آپ نے بار بار دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ اس میں سے کون سا کام ہو گیا کون سا رہ گیا. قرآن کی تلاوت، چاہے مجھے 5 منٹ بھی ملیں اس میں سے یا میں ذکر کروں گی یا قرآن کی تلاوت کروں گی. صدقہ، کلاس اٹینڈ کرنی ہے. پھر افطار، ڈنر جو بھی پکانا ہے، جیسے یوزلی میں 2 دن کا بنا لیتی ہوں ڈنر تو الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے. افطار کے لیے تو کچھ لائٹ سے سنیک ہم روز ہی بناتے ہیں نا، تو وہ یوزلی افطار سے جیسے ہاف این آور پہلے تک 15 منٹ جو ہیں وہ دعاؤں کے لیے ہو نا. جیسے اگر پکوڑے فرائی کرنے ہیں، رولز بنانے، کچھ بھی لائٹ سا سنیک ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے کر کے رکھ دیں، اور 15 منٹ جو ہوں گے نا وہ صرف دعاؤں کے ہونے چاہیے. پھر گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، یہ کون سا وقت آپ نکالیں گے. مجھے زیادہ سوٹ کرتا ہے افطار کے بعد
تراوی سے پہلے والا ٹائم تھوڑا سا فیملی کے ساتھ. پھر سیلف گرومنگ, ہمیں تیار بھی ہونا, یہ نہیں گندے مندے سارا دن رہیں, کنگھی بھی نہیں کر رہے, منہ بھی نہیں دھویا, کپڑے چینج کریں, خوشبو لگائیں, آپ کا روزہ بہت اچھا ہوگا. صبح اٹھ کے کپڑے چینج کریں, کنگھی کریں, منہ پہ موئسچرائزر لگائیں, پھر باوضو رہیں, خوشبو لگائیں, مسواک کریں, یہ چیز آپ کو فریش اپ کرے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ریپلائنگ ٹیکسٹ میسیجز, جیسے یہ بھی ہمیں ضروری ہوتا, بعض دفعہ کچھ لوگ انتظار میں ہوتے. اسی طرح گھر کے کام, لانڈری روز نہیں کرنی ہوتی, ہم نے ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ کرنی ہے. کلیننگ, اور اسی طرح جو جو گھر کے کام ہے نا وہ آپ لکھ لیں, کیونکہ ہر روز کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح گروسری وغیرہ لانی ہے, اس کی لسٹ بنانی ہے, ہسبینڈ کو دینی, وہ بھی کر لیں. اب آپ دیکھیں یہ آپ کی نا بیسک سی لسٹ ہے, یہ میری لسٹ ہے, لیکن آپ اپنی روٹین کے مطابق اس میں چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کاموں کو کرنے کا وقت مقرر کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, اور بہترین وقت جو نمازوں کے درمیان کا. مجھے الحمدللہ سے ٹائم مینجمنٹ بہت ہیلپ ہوتی ہے, کہ جیسے فجر سے ظہر کے بیچ میں کون کون سے کام ہیں, کلاس کے علاوہ کون کون سے کام کر سکتی ہوں میں. کیونکہ آپ دیکھیں نا فجر کے بعد بھی 11 بجے جیسے کلاس شروع ہوتی, میرے ٹائم پہ 10 بجے شروع ہوتی ہے, تو اب 10:30 بجے, تو اب آپ دیکھیں 10:30 تک میرے پاس ٹائم ہے نا, تو اس میں کیا کیا کر سکتی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد کیا کیا کر سکتی ہوں, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. تو یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کاموں کو مقرر کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر کام کو کرتے وقت نوٹ کریں ہر کام کو کرنے میں کتنا وقت لگا. یہ چیز نا شیطان کو بیٹ کرنے میں بہت آپ کو ہیلپ کرے گی. الحمدللہ مجھے اس چیز نے ہمیشہ ہیلپ کی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے نفل آپ نے پڑھے نا, تو 5 منٹ میں آپ نفل پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ چھوٹی صورتیں پڑھیں تو 3 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں. اگر لمبی صورتیں پڑھ رہے تو بعض دفعہ 5 منٹ لگ جاتے ہیں, 6 منٹ لگ جاتے ہیں, لیکن چھوٹی صورتوں کے ساتھ 3 منٹ میں آپ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح فرض میں آپ کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے, پھر صبح کی دعائیں اس میں کتنا ٹائم لگا, شام کی دعاؤں میں کتنا لگا, قرآن کا ایک پیج پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا. ہارڈلی 2 منٹ لگتے ہیں ایک پیج پڑھنے میں, اور ہم بعض دفعہ اس کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے. پھر صدقہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے 2 منٹ بھی لگتے, فیو سیکنڈ سے صدقہ ہو جاتا. افطار اور سحری آپ نے بنائی, اس میں کتنا ٹائم لگا. گھر کے کاموں میں, اس سے نا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ تھوڑا سا بھی مجھے وقت ملے تو میں کیا کر سکتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً ٹائم چنکس کو ہم نے یوز کرنا ہے نا, جیسے آپ دیکھیں آپ کی بریک ہوتی ہے نا دورہ قرآن میں, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں 3-4 منٹ کی بریک ہوتی ہے, اس میں کیا کر سکتی ہوں. جیسے مثلاً اگر ایسا ٹائم ہے جو نفل کا ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں 2 شارٹ والے, آپ 1 پیج قرآن پڑھ سکتے ہیں, 2 پیج پڑھ سکتے ہیں, آپ اس وقت تسبیحات کر سکتے ہیں, آپ اس وقت صدقہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کے سامنے لسٹ ہوگی نا تو آپ کو فوراً سے آئیڈیا آ جائے گا, اچھا اس وقت میں یہ کام کر لیتی. سامنے لسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچن کا کام کرتے ہوئے دعائیں یاد کرنا, دہرانا, کھانا گرم کرتے ہوئے میسج چیک کرنا, یہ آپ کمبائن کر سکتے ہیں. نہیں آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بچے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے, بس یہ کہ ان کو ساتھ ملائے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ بچے کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں, آپ ساتھ ذکر شروع کر دیں. اب کل میں نے جیسے افطاری, کل میں تھوڑا سا قرآن کا مجھے لگ رہا تھا کہ رہ گیا تھا حصہ, تو میں نے افطار جب بنا رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھ رہی تھی. اور پھر آپ دیکھیں جب آپ سحری کھا رہے ہیں تو ساتھ دعائیں کھول لیں, تو میں تو سحری کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتی رہتی ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, انشاءاللہ بچوں کے ساتھ بھی کام ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں صحابیات کے بھی تو بچے تھے نا, انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ تہجد پڑھی. اور پھر یہ کہ بچے سارا دن تو آپ کے سر پہ سوار نہیں رہتے نا, وہ سوتے بھی ہیں, نیپ بھی لیتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں. تو اب آپ کیا کریں
کہ جو بچے کا سونے کا ٹائم ہے، جو اس کی نیپ کا ٹائم ہے، جو اس کے کھیلنے کا ٹائم ہے، جو اس کا جیسے ایسے بعض بچے ریلیکس کرتے، تو آپ اس کے ساتھ اپنے ان کاموں کو کریں جن میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں چلو اب یہ کھانا کھا رہا ہے تو میں ساتھ ساتھ یہ کر سکتی ہوں، یہ ابھی نیپ لے رہا ہے بچہ تو میں سو قرآن پڑھ لیتی ہوں، یہ اس وقت اپنا ہوم ورک کر رہا ہے تو میں ساتھ اپنا دعائیں پڑھ لیتی ہوں، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پہلے لکھیں ان کو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے خود میں لچک بھی رکھیں، فلیکسیبلٹی رکھیں اور تبدیلی کے لیے تیار رہیں. جیسے خاص طور پر اگر ہم کسی کام کو کریں اور اچانک کوئی اہم کام سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس سے نمٹنے کے بعد اپنے کام پر واپس آ جائیں. جیسے آپ کے سوال کا جواب ہے، شور نہ کریں نہ ہی موڈ آف کریں. جیسے بچوں کو کھانا دینا ہے، شوہر کو چائے دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ آپ نے فرض کریں کہ افطار کے بعد بچے آ گئے یا مثلا ڈیورنگ دا ڈے بچے آ گئے. بچے بعض جن کا روزہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچوں کا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو وہ آپ نے اس وقت موڈ آف نہیں کرنا، اس وقت وہ بھی عبادت ہے. آپ دیکھیں بچے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ یہ سوچا کریں کہ ان کی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی عبادت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت اس کی وجہ سے اتنی زیادہ نہ ہو جتنی باقی لوگوں کی ہے جن کے بچے نہیں ہیں یا بڑے ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دیں گے، وہ نا جب بچے سمجھدار ہو جائیں گے تب آپ زیادہ کر لینا. لیکن ابھی اگر بچوں کی وجہ سے کم ہو رہی عبادت، تو بچوں کو ٹائم دینا، ان کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ضروریات کا، تو یہ بھی عبادت ہے. اس کو آپ نے معمولی کام نہیں سمجھنا، یہ نہ ہی ان کو بوجھ سمجھنا ہے کہ بچے ہو گئے تو پتہ نہیں اب کیا میرے اوپر ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی آ گئی، میری کوئی لائف نہیں. اس لائف کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. جیسے ابھی سسٹر ہما نے بتایا نا کہ بچوں کو ساتھ بٹھائے، ان کا قرآن دیکھے. آپ دیکھیں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کی بچی تھی 3 ایئرس کی نا، ٹاڈلر تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میں کلاس سے پہلے، جیسے کلاس ہماری 5 گھنٹے کی ہوتی تھی، تو بچوں کو نا ہر 1 گھنٹے کے بعد ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی. تو وہ کہتی کہ میں 5 گھنٹے کی پوری پلاننگ کر لیتی تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد اس کو میں یہ والی ایکٹیویٹی دوں گی، یہ کلرنگ دے دوں گی، 1 گھنٹے کے بعد پھر اس کو یہ والا ٹوائے دے دوں گی، اس سے کھیل لے گی، پھر 2 گھنٹے بعد میں نے اس کا سنیک دینا کی تھی. سارے اس کے سنیکس میں ریڈی کر کے رکھتی تھی، اور پھر اس کے ٹوائز میرے پاس ایک باسکٹ میں ہوتے تھے، اور ہر 1 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی. اور الحمدللہ اس نے ماشاءاللہ پورا 4 سال کا کورس کیا. تب آپ دیکھیں کہ اللہ سے دعا مانگے نا تو اللہ آپ کو آئیڈیاز بھی دے دیں گے، اور بچے آپ کی روٹین کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، آپ نے لسٹ بنا لی، بڑے آپ موٹیویٹڈ تھے اور کچھ بھی نہیں آپ سے ہو رہا، تب کیا کریں؟ آسان کام سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اور کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں. یعنی آپ پورا جز نہیں پڑھ سکتے، آپ آدھا پیج پڑھ لیں، آپ 3 آیتیں پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. something is better than nothing. آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ، میں نے جب بھی ہیبٹس بلڈ کی ہیں نا، تو میں ایسے کہتی تھی کہ 2 نفل اچھے یا 0. تو آپ بتائیں کیا اچھا؟ 2 نفل بہتر ہے یا 0؟ 2 بہتر ہے نا. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ اتنا زیادہ سارا دن تھک جاتے ہیں کہ آپ 8 نفل نہیں پڑھ سکتے تراویح کے. ٹھیک ہے. 2 پڑھ سکتے نا، 2 پڑھ لیں. آپ پورا جز دن میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن 1 پیج پڑھ سکتے، پڑھ لیں. آپ سارا دن تسبیحات نہیں کر سکتے، کچھ وقت ملتا ہے کر لیں، لیکن 0 نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں میں نے الحمدللہ اسی طرح عادت ڈالی ہر چیز کی نا، کہ میں کہتی تھی کہ اچھا 1 تسبیح اچھی ہے یا 0؟ دعاؤں کے 2 پیجز پڑھنے بہتر ہیں یا 0؟ تو وہ ہمیشہ مجھے ایک موٹیویشن ملتی تھی، نہیں 0 سے تو یہ اچھا ہی ہے نا، I should do something. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ہیلپ ہوگی. بالکل ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے. اسی طرح جو کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے ان سے شروع کریں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح مسکرائیں، خوشگوار موڈ میں رہیں، کسی چیز کو اپنے بوجھ نہیں سمجھنا.
نہ گھر کے کاموں کو، نہ فیملی کو، نہ یہ کہ باقی سب. اور پھر یہ کہ بعض اور کچھ ہمارے فیملی میں لوگ ہوتے ہیں وہ گلٹ ٹرپ دینے کے لیے ہمیں تیار ہوتے ہیں. میں نے نا آج 2 سپارے پڑھے ماشاءاللہ الحمدللہ. رات کو ہم تراویوں پہ گئے، 20 تراویح ہم نے پڑھی. میں تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے 8 نفل پڑھے. اب آپ پڑھ کے تو دکھی ہوتے جاتے ہیں، میرے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، اتنا یہ اتنا وہ. تو اب دیکھیں، آپ یہ سوچا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی وقت دیں گے. جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، تھوڑی ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، تو اس وقت آپ ابھی سے نیت کر لیں، اللہ سے ابھی بھی وقت میں برکت کی دعا مانگ، تو وقت نکل آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب تھوڑا سا بھی کام ہو جائے تو خوش ہوں، شکر ادا کریں. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا شکر. ایک تسبیح پڑھ لی آپ نے، تھوڑی سی بھی پڑھ لی آپ نے، 1 پیج دعاؤں کا پڑھ لیا، 1 کارڈ پڑھ لیا، 2 نفل پڑھ لیے، اللہ کا شکر ادا کر. اور کیا سوچیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میں جتنا شکر ادا کروں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں، اہم بات خود کو روٹین میں لانا ہے. اس کے لیے آسان سے مشکل کی طرف جائیں. یعنی ایک دفعہ روٹین سیٹ ہو گئی نا، پھر آپ کی انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے. ابھی روٹین سیٹ کریں اور شکر گزار رہے ہیں اللہ کے. اور یہ ٹپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کین یو ڈیلیور بیبی آفٹر 1 month of pregnancy؟ کیا 1 مہینے کی پریگنینسی بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح ہماری روٹین بھی نا 1 دن میں نہیں بن سکتی. اس کے لیے محنت چاہیے، استقامت چاہیے، کنسسٹنٹ ہو کے کرتے رہیں. جس طرح بچے کی پیدائش کے لیے آپ 9 مہینے انتظار کرتے ہیں، اسی طرح روٹین بنانے کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن ٹائم ایوری ڈے ہونا چاہیے، چاہے وہ 5 منٹ ہو، 2 منٹ ہو. اس کے بغیر آپ نے کوئی دن نہیں گزارنا. ٹھیک ہے؟ اور جب بھی قرآن پڑھیں، رحمت، برکت، شفا، ہدایت اور اللہ کے قرب کی نیت سے پڑھیں، تو آپ دیکھنا کتنا آپ اچھا محسوس کریں گے. کسی بھی کام کو ناممکن نہیں سمجھنا، بلکہ یہ کہیں میں کر لوں گی، اللہ آسانی کریں گے، اللہ وقت میں برکت دیں گے. ٹھیک ہے؟ چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آئی ہوپ ان ٹپ سے آپ کو ہیلپ ہوگی اور آپ ٹائم اچھی طرح اس رمضان میں اپنا مینج کریں گے. رمضان ہمارا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں اپنی روٹین سیٹ کر لیں اور باقی سال اس کو فالو کریں انشاءاللہ. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے ہم وہ عمل کریں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آمین. تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن نمبر 15 کی طرف. کوئک سا دیکھ لیتے ہیں آج کے لیسن کو. انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہمیں استاذہ یہ آیت نمبر کیا ہے یہ بتائیں، کیا لکھا ہوا؟ ماشاءاللہ، گڈ رفت. 27 سے 32. ویری گڈ. تو سورہ المائدہ آیت 27 سے 32 استاذہ ہمیں ایکسپلین کریں گی آج. اس میں سے خاص طور پہ یہ 2 میجر جو آیت کے حصے ہیں نا، وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اور فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور پھر نبا اور خبر میں فرق کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے. حابیل اور قابیل کا قصہ، قربانی کی قبولیت کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں، پھر عمل کی قبولیت کا سبب کیا بنتا ہے، اور ساتھ ہی جو حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں. تو یہ آج کے لیسن سے کچھ چیزیں ہیں. اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور استقامت عطا فرمائے. ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. ہمارا سبق ہے قصص القرآن. استاذ فرحت ہاشمی سے سنیں گے آج کے لیسن میں حابیل اور قابیل کا واقعہ. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. ہم نفل نمازوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ حدیث آپ کو سنائی گئی تھی کہ جو شخص فرائض ادا کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور جو نوافل ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر سنت کا اتباع کرے تو اس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اپنی عبادات پر توجہ دینی چاہیے، اور اس میں رمضان کا مہینہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس میں بہت برکت ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو صرف فرض پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ سنتیں بھی ادا کریں، اور جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ جنت میں تو گھر بن ہی گیا ہے تو بس اب دوبارہ کیا کرنا ہے، ایک دن کے لیے کافی تھا. بات یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے اذن سے. تو اس میں جتنے بھی زیادہ گھر ہوں گے، اگر ایک دن کی سنتوں سے ایک محل تیار ہو رہا ہے تو ہر روز ایک نیا، ہر روز ایک نیا، ہر روز ایک نیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے. نہیں، بور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر روز ایک نیا سر و سامان ہوگا، ہر روز ایک نیا گھر، ایک نئی چیز. تو انسان کا دل اکتائے گا ہی نہیں، اور وہاں سے کہیں اور جانے کو دل چاہے گا ہی نہیں. لیکن اس کی تیاری ہمیں وہاں نہیں، یہاں کرنی ہے. تو اگر آپ کسی دن 12 پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ریوارڈ کھو دیا، جس کی کمی کل پوری نہیں ہو سکے گی. وہ آج ہی کرنا ہے، جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کرنا ہے. تو کل میں نے فجر کی سنتوں کے بارے میں بتایا تھا، آج میں ظہر کی 6 سنتوں کے بارے میں بتاؤں. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. یہ سنتیں زوال کے بعد پڑھی جاتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں. یعنی اگر آپ سے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے اور آپ اس وقت نوافل نہیں پڑھ سکتے اور آپ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہو جاتی ہیں. اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چاشت کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی. چاشت کب ہوتی ہے؟ جب سورج خوب اونچا ہو جاتا ہے اور زمین گرم ہو جاتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اونٹوں کے بچوں کے تلوے جلنے لگتے ہیں زمین کی گرمی سے، تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو جس نے نماز چاشت کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، یعنی چاشت زوال سے پہلے ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد تقریباً سے لے کے سورج ڈھلنے یعنی زوال سے 15 منٹ پہلے تک جتنے بھی نوافل پڑھیں گے وہ دن کے نوافل کہلاتے ہیں. جیسے قیام اللیل ہے، کچھ رات کے نوافل ہوتے، کچھ دن کے نوافل. تو اس میں اگر اول وقت میں آپ پڑھ لیں تو اشراق بن جائیں گے یعنی شروق کے قریب، اور اگر اس کے بعد آپ لیٹر آن پڑھتے ہیں تو وہ چاشت بن جائے گی، اور ان کا آخری ٹائم زوال سے 15 منٹ پہلے تک ہے. یعنی سورج کی زوال سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے نہیں، زوال سے پہلے. اور زوال کے بعد
جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت 4 رکعت سنت ہوتی ہے، پھر چاشت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے چاشت کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اسی طرح ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 سنتیں تو مؤکدہ ہیں جنہیں چھوڑا نہیں جاتا تھا کبھی، لیکن اگر 2 کوئی اور بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسے بعض لوگ 12 رکعت نماز ظہر پڑھتے ہیں، 2 سنت 2 نفل کر کے، یعنی فرض کے بعد 4 رکعت پہلے پڑھتے ہیں اور 4 بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا، یعنی اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ کتنی فضیلت ہے ان 4 رکعتوں کی۔ تو اگر آپ کا وقت اجازت دے، اور آپ تو ماشاءاللہ سبھی جوان ہیں اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ ارادے کی بات ہے کہ آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اور جب آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی کر لے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ قصص القرآن کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ آج ایک نیا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں ہے، حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الاول قبل كل شیء، الآخر بعد كل شیء، الظاہر فوق كل شیء، الباطن دون كل شیء۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ، الآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الحمد للہ الذی ابتدع الخلق بقدرتہ ابتداء وجعلهم في قبضته احیاء وامواتا وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما ورزقا مقسوما۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز سے اول ہے، جو ہر چیز کے بعد سب سے آخر ہے، جو ہر چیز سے اوپر ظاہر ہے، جو ہر چیز کے قریب باطن ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو سب سے اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہ تھا، جو سب سے آخر ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو ایک نرالے اور انوکھے طریقے پر پیدا کیا اور ان کی زندہ حالت میں، ان کی مردہ حالت میں ان کو اپنے قبضے میں کیا۔ یعنی انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک روح کے لیے اس کی ایک معلوم غذا بنائی اور اس کا تقسیم کیا ہوا رزق دیا۔ یہ ہے ہمارا اللہ جو تعریف کے لائق ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں جو حقیقی بیٹے تھے، قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کریں گے۔ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے پر زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو قبول کیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی، اور دوسرے بھائی سے قربانی قبول نہیں کی کیونکہ وہ متقی نہیں تھا، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوا۔ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں ملتی، البتہ کچھ واقعات مشہور ہیں جو تورات وغیرہ سے لیے گئے ہیں کہ ابتدا میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک پیٹ میں 2 بچے ہوتے تھے، اور ایک اس میں سے لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی۔ دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع ٹھہرایا تھا
کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے ہی کریں، لیکن وہ ہوتا کیسے تھا کہ آدم علیہ السلام ایک ولادت میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کرتے تھے. یعنی جو بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسرے دفعہ جو دو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے جو لڑکا ہوتا تھا وہ پہلے حمل سے جو لڑکی ہوتی تھی اس سے نکاح کرتا تھا، اور اسی طرح وائس ورثہ. اب ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. تو اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، یعنی اسی کی اجازت تھی. لیکن قابیل چاہتا یہ تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو کہ خوبصورت تھی اس سے نکاح کر لے. آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. بالآخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا. تو جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نظر کی قربانی ہوتی تھی اس کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر اور قربانی کی جو چیز ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی. اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی. تو اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا. دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا. لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آ گیا. قابیل اپنی توہین کسی طرح برداشت نہ کر سکا تو اس نے ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے ہی مار ڈالا، قتل کر دیا. جب قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا تو اسے یہ سمجھنا آئی کہ وہ لاش کا کیا کرے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیا. پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا، یعنی جو قاتل تھا، یہاں تک کہ اس میں اتنا گڑھا بن گیا جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکتا تھا. تو کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا. قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ کو تو اس کوے جتنی بھی عقل نہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا. مجھے تو مارنے کے بعد اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس مردہ جسم کو کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. خیر اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا. جب دبا چکا تو اب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ایک بہت بری حرکت کی ہے. اسی واقعے کے بارے میں کچھ اور روایات میں کچھ یوں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کھیتی باڑی کرتا تھا جو کہ قابیل تھا، اور دوسرا جو حابیل تھا اس نے بکریاں پال رکھی تھی. انہیں جب یہ حکم ملا کہ وہ اپنی قربانی پیش کریں تو حابیل نے اپنی خوش دلی سے اور اللہ کے حکم پر مکمل راضی ہو کر اپنی بکریوں میں سے سب سے افضل اور موٹی اور سب سے اچھی بکری قربان کی، اور قابیل نے اپنی کھیتی میں سے بدترین حصہ قربان کیا اور خوش دلی سے بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی. تو قابیل نے اپنے بھائی کو حسد اور بغض کی بنا پر قتل کر دیا. پیچھے ہم آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور حوا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ایک مستقر یعنی قرار گاہ اور ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا. لیکن جب تک انسان دنیا میں باقی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. تو یہاں پر اس دشمنی کا عملی مظاہرہ ہم قرآن مجید کے اس واقعے میں دیکھتے ہیں. تو آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے. آیات ہے سورۃ المائدہ کی 27 سے 32 تک.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا سو اس نے اسے قتل کر دیا. پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. وَاتْلُ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تلا یتلو تلاوتن سے مطلب ہے
اقرأ علیہم یا علی الناس یا علی السامعین، پڑھ کر سنائیے ان پر جو آپ کے مخاطب ہیں، یا لوگوں پر، یا سننے والوں پر. یعنی قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، لہذا یہ قصہ بھی سبھی کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلوب تھا کہ وہ سارا ہی قرآن پڑھ کر سنائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ العنکبوت میں آتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. یعنی کتاب میں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے. لیکن یہاں مزید اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ یہ قصہ اب تلاوت کیجئے، یہ قصہ پڑھ کر سنائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ انہیں پڑھ کر سنائیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سیلف ریڈنگ، خود پڑھنا اور طرح سے انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھ کر سنانا یہ ایک اہم کام ہے. یعنی قرآن مجید ایسی کتاب نہیں جس کو ہم دل ہی دل میں بس ایسے منہ بند کر کے صرف آنکھوں سے پڑھ لیں. کیونکہ کچھ لوگ رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں، تو مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ان کے پاس کیسے اتنا وقت آیا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ بس وہ انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، منہ سے کچھ ادا نہیں کرتے. کچھ تو ایسا کرتے ہیں اور کچھ بس منہ کے اندر ہی پڑھتے رہتے ہیں، تھوڑی سی بھی آواز اونچی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کوئی سو رہا ہے یا گھر میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اور آپ کو اونچی آواز نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے منہ سے ادا کرنے سے، کیونکہ اس کا ہر حرف اہم ہے اور اس کا حق اس کو دینا چاہیے. یعنی یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حروف کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں اگر اپنے لیے بھی تلاوت کر رہے ہیں. لیکن جو قرآن کے معلم ہیں، داعی ہیں، قرآن جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس وحی الہی کو دوسروں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی تلاوت کر کے سنائیں، اس کا ترجمہ سنائیں، اس کا مطلب بتائیں. کیونکہ اس تدبر سے، اس غور و فکر سے بات اور طرح سمجھ میں آتی، اور طرح دل پہ اثر کرتی. آپ خود قرآن پڑھتے ہیں اور طرح سمجھ آتا ہے، کسی اچھے سے قاری کی قرات میں سنتے ہیں دل پہ کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے. ترجمہ ساتھ دیکھتے اگر آتا ہو، سمجھ کے سنتے پڑھتے ہیں تو اور ہی طرح اثر ہوتا ہے. جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور قرآن آیا کس لیے ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ پر، یہ کس لیے ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بڑی برکت والی ہے، اور اس کی برکتیں تب آتی ہیں سامنے لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں. تدبر کا لفظ دبر سے ہے. دبر کہتے ہیں کسی چیز کے سب سے نچلے حصے کو، نیچے، ڈیپ ڈاؤن جانا، ڈیپتھ تک پہنچنا، آخر تک جانا، گہرائی تک جانا. یعنی ایسا غور و فکر جو انسان کو گہرائی تک لے جائے اور صرف ظاہری معنی نہیں دیکھے، بلکہ اس کے اندر جو گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں، جو اس کا پس منظر ہے، جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کی روشنی میں بھی اس کو سمجھے، اور حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی انسان اس کو سمجھے اور اس سے رہنمائی لے، ہدایت لے. کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ انہیں پڑھ کر سنائیے. کیا؟ نبا، ایک نبا ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی، دونوں کا ترجمہ خبر کر دیا جاتا ہے. نبا کسی اہم معاملے کی خبر ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. بریکنگ نیوز، بڑی خبر، اہم خبر. کون سی؟ قیامت کی. وہاں تو یہ مراد ہے. اور یہاں بھی یہ جو واقعہ ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ بڑا اہم قصہ ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. اور خبر جو ہوتی ہے وہ اہم بات کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر اہم کی بھی ہو سکتی، دونوں طرح ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات اہم خبریں بھی ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سبھی اہم ہو، غیر اہم بھی ہو سکتی. لیکن نبا جو ہے وہ اہم خبر ہی کے لیے آتا ہے. ابنئی تسنیہ کا صیغہ ہے، ابنئی آدم، ابنین تھا تو ابنئی آدم مضاف مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا
آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ مراد ہے ان کے 2 صلبی یا حقیقی بیٹے، جیسا کہ قرآن کریم سے اس کا سیاق ظاہر ہو رہا ہے۔ ان دونوں بیٹوں کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن دیگر کتابوں میں حابیل اور قابیل مشہور ہے۔ قرآن و حدیث دونوں میں یہ نام نہیں ملتا، لیکن بعض روایات میں آتا ہے۔ اور پھر فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی آپ قصہ سنائیں اور بالکل سچا سچا حقیقی اصلی واقعی جو ہوا وہی۔ عام طور پر جب واقعات سنائے جاتے ہیں، قصے سنائے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تو ان کو خوبصورت بنانے کے لیے، دلچسپ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایگزیجریشن، اس میں جھوٹ سچ ملا دیا جاتا ہے۔ کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں، پھر ان کے اوپر ملمہ سازی کر لی جاتی ہے۔ یہ جو ناولز ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوتی ہے، لیکن اکثر کیا ہے، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ جو تخیل ہوتا ہے آتھر کا، وہ اس سے لکھی جاتی ہیں، ان سے بھی لوگ سبق لے لیتے ہیں۔ لیکن قرآن میں کوئی قصہ برائے قصہ نہیں آیا، بلکہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے اور سچا قصہ آیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی اہم خبر کسی کو بتائیں تو پھر اس کو بالکل حق کے ساتھ بتائیں، سچ سچ بتائیں۔ اور اسی طرح تاریخی واقعات، تاریخی روایات، ان کی نقل میں بھی ایک اہم اصول دے دیا گیا ہے کہ احتیاط لازم ہے، کہ بات میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی دھوکہ نہ ہو، اور نہ ہی اصل واقعے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی ہو۔ اور یہ کتنا اہم ہے، ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ مثلاً گھر سے نکل کر یہاں آئے، راستے میں آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا، آپ اسکول پہنچ کر کسی کو کہتے ہیں آج میں نے تو بہت برا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، اور پھر کچھ چیزیں اس میں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ آپ کا پری کانسیپٹ ہوتا ہے، کوئی پیچھے سے کوئی باتیں پہلے سے کوئی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ وہ مل جاتی ہیں، کچھ آپ بھول چکے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو کڑیاں جوڑنے کے لیے کچھ اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ پورے کا پورا حق پر مبنی نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات جیسے آج کل آپ دیکھیں میڈیا میں، ایسے واقعات انسان سنتا ہے تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے، ان پر پکا یقین نہ کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف شخصیات کی جو کردار کشی کی مہم چلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی، اس میں بہت کچھ سچ اور بہت کچھ جھوٹ ملا دیا گیا ہے۔ لہذا جب بھی کسی کے بارے میں خاص طور پر کوئی بات سنیں تو اس پر بہت احتیاط کا معاملہ کریں کہ اس کو اگر آپ نے آگے نریٹ کرنا ہے تو پھر پہلے تصدیق کرنی ہوگی۔ مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے آ کے کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں سیاسی لیڈر نے کتنی کرپشن کی ہے، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، حالانکہ آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں، آپ سیکنڈ تھرڈ اور مختلف لوگوں اور بعض اوقات جو رقیب ہوتے ہیں ان کی زبان سے وہ بات سن کے پکے یقین کے ساتھ آگے بیان کر رہے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ہی ہے، بھی کہاں سے آپ بتا رہی ہیں، کہاں سے الہام ہوا آپ کو؟ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خبروں کی پھر تردید بھی آ جاتی، ایسی خبروں کے اوپر رد بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں، وہ گھر میں بہت سے افراد مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک شخص دوسرے کو کوئی بات کہتا ہے، آپ تیسرا سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اول تو یہ بات آپ کو کسی اور سے کرنی نہیں چاہیے، آپ نے صرف اوور ہرڈ کیا ہے، آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے چیز اپنے خیالات سے ملا کے آ کے کسی تیسرے شخص کو بتاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ گھروں میں جتنے بھی فسادات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، فتنے فساد، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری باتوں کے اندر سچائی نہیں ہوتی، حق نہیں ہوتا، ناحق باتیں ہم دوسروں پہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، مثال کے طور پر بچے اسکول سے آ رہے ہیں، اب 2 بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے گاڑی میں کسی وجہ سے، اور ایک دوسرے کی پٹائی بھی کر دی۔ اب گھر پہنچ کے جو بچہ پہلے ماں کے پاس پہنچ جائے گا اور اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے گا، تو ماں کیا کرے گی؟ دوسرے بچے کی کہانی سنے بغیر اس کی پٹائی کر دے گی۔ کیا ایسے نہیں ہوتا عام طور پر؟ صرف یک طرفہ داستان سن کر فیصلہ کر لینا، اسی طرح اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ایک کی بات
ایک واقعہ، ایک چیز، ایک طرز عمل دوسرے تک پہنچانے میں پوری سچائی سے، حق سے کام نہیں لیا جاتا۔ حق وہ ہوتا ہے جو بالکل سچ و حقیقت پر مبنی۔ حق کا لفظ کس سے؟ حقیقت سے، نہیں حقیقت پر مبنی بات ہو، کیونکہ جب ہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بارے میں کیوں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک ہی نہیں، اس لیے اس پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ احادیث ہیں جیسے جو صحیح احادیث چھانٹ پرکھ کے ہم تک پہنچی، ان پر بھی یقین ہونا چاہیے تاکہ پھر ہم عمل پورے ثبات کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں سے جو باتیں آپ سنتے ہیں، بڑوں سے یا چھوٹوں سے، ان کے بارے میں تحقیق ضروری ہے اپنی حد تک۔ مثلا اسکول میں آپ ایک ٹیچر ہیں، ایک بچہ روتے ہوئے دوسرے بچے کی شکایت لے کے آ جاتا ہے، آپ دوسرے کو بلا لیتے ہیں اور آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ان آیات سے سیکھی ہوئی باتیں اس سے مزید اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آگے جا کر۔ آپ بھی اس پر غور کیجئے کہ آج سے لے کر کل کلاس میں آنے تک آپ اپنی گفتگو پر توجہ رکھیں کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی بھی واقعہ کسی کو سنایا تو وہ کتنا تحقیق پر مبنی تھا، کتنا حقیقت پر مبنی تھا، یا میں نے سنی سنائی بات آگے کر دی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے، کسی کی بات اٹھائی اور آگے فارورڈ کر دی اور اس پہ ساتھ لکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچا دیں۔ پچھلے دنوں ایک آڈیو میرے بارے میں کسی نے اسی طرح کی بنائی اور آخر میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اور اس وقت بڑے یقین کے ساتھ کہا گیا کہ میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی 2-2.5 سال کے لیے، اکیلے ہی چلی گئی تھی بغیر محرم کے، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ میری پی ایچ ڈی 4 سال میں ہوئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، لیکن بولنے والے نے معلوم نہیں کہاں سے معلومات لی، کس نے اڑتی اڑتی بات ان کو بتائی، آدھی بات بتائی، انہوں نے اس پہ یقین کر لیا، اس پہ آڈیو تیار کی اور اس کو دینی حلقوں میں خوب پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کوئی میری بات نہ سنے۔ جب بھی کوئی مجھے کسی نہ کسی سے منسوب کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے کرتے ہیں، کبھی کسی سے، کبھی کسی، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میں باتیں کرتی ہوں نا، مجھے ان میں غلطی بتائیں میری، میں بہت مشکور ہوں گی، بہت شکر گزار ہوں گی کہ مجھے میری غلطی پتہ چلے۔ اگر میرے کوئی ادنا سے ادنا شاگرد بھی آ کے مجھے کہے کہ آج آپ کے منہ سے یہ بات یوں نکل گئی جبکہ یوں ہے، صحیح ہوگی تو میں اسے ایکسپٹ کروں گی، مجھے اس میں کوئی آر نہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ بچیاں بٹھائی ہوتی تھی جب میں قرآن مجید کی تفسیر کر رہی ہوتی تھی، جن کا صرف کام یہ ہوتا تھا مجھ پہ نظر رکھنا کہ میں کہاں غلطی کرتی ہوں، کہاں بھولتی، کیونکہ بھول چوک انسان کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ منہ سے نکالنا ہوتا ہے، کچھ اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے، سامنے کچھ اور واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، انسان بھول کے کچھ اور کہہ جاتا ہے، بہت پاسبل ہے۔ تو جس کو بھی میرے عقیدے سے کوئی مشکل ہے، میرے کسی گفتگو سے، میرے کسی بیان سے، وہ اس کی غلطی مجھ پر کسی دلیل سے ثابت کر دے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گی۔ لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ بغیر پوری معلومات لیے کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر باتیں پھیلانا اور پھیلاتے چلے جانا اور بغیر تحقیق کے آگے 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 فارورڈ کرنا، یہ جھوٹ پھیلانے کے مترادف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ ایک آنکڑے کے ذریعے اس کے جبڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا پیچھے تک، کان تک، اور پھر وہ جڑ جاتا، پھر وہ کاٹ دیا جاتا، پھر چیر دیا جاتا۔ پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ شخص ہے جو ایک جھوٹ بولتا تھا اور پھر وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ یعنی یہ کوئی مذاق نہیں، کھیل نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بھی کردار کشی کرتے ہوئے، جو میں ہوں کوئی اور ہو، یہ نہیں کہ ضرور میں ہی، کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی جو بات آپ سنیں پہلے اس سے تحقیق کر لیں، شک میں نہ رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، حالانکہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، جو کہا جا رہا ہے پورا آن لائن جا رہا ہے، صرف آپ نہیں سن رہے، اور لوگ بھی سن رہے ہیں جو مختلف طرح کا علم رکھتے ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں، وہ فیڈ بیک بھی بعض اوقات دیتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی انسان شک کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا عمل نہیں بدلتا، اور جو یقین کے ساتھ لیتا ہے کسی چیز کو، پھر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتا ہے۔
اور یہ علم ایسا نہیں کہ جو ہم گدھے کی طرح اپنے اوپر کتابیں لاتے چلے جائیں بوجھ اکٹھا کرتے چلے جائیں. یہ علم اپنی اصلاح کے لیے ہے, تربیت کے لیے ہے, عالم کہلانے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا انسان بننے کے لیے, بلکہ اپنی آخرت کی نجات کے لیے ہے. اور اس پر ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے. ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ کافی نازک دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا, اور ہر نبی نے ڈرایا. اور ظاہر ہے کہ دجال آخری وقتوں میں آئے گا, اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. تو آپ دیکھیے کہ دجال کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دجل, فریب, جھوٹ. سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ دجل اور فریب آپ کو عام طور پر نظر آتا ہے. پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ٹرمپ کو جھاڑو لگاتے ہوئے, ٹرمپ کو پکڑ کے جیل لے جاتے ہوئے, اور اسی طرح کچھ اور ایکشنز اس کے تھے, اس کی تصویریں ڈالی ہوئی تھی, اور بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی یہ ٹرمپ ہی جھاڑو لگا رہا ہے اور ٹرمپ ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کیا قصہ ہے, یہ کیسے انہوں نے یہ تصویریں بنا لی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ رہی ہے, اس کے ذریعے اب یہ عین ممکن ہو گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح اس کا امیج لے کے اس کو کسی بھی شکل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسے دکھایا جائے. اور اب یہ بھی آ رہا ہے سننے میں کہ مثلاً میری آواز لے کے اس کو ریکگنائز کر کے پھر اسی آواز میں جو جی چاہے کلوا لیا جائے, یعنی اس حد تک فریب. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ چند شکر ہے سب کو نہیں پتہ, بچے ہوئے ہیں, ابھی بھی فتنے سے بچے ہوئے ہیں. 10 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے اب, جو ہر وقت لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل رائٹ می این ایسے آن رمضان ان پاکستان فار ایگزامپل. تو آپ کو چند سیکنڈ میں وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لایا تھا نا آنکھ جھپکنے میں, تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ چند سیکنڈز کے اندر آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا. اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تمہیں تو نہیں پتا اس کا؟ کہتا پتا ہے. اب اگر اس کو اسکول سے کوئی ہوم ورک ملتا ہے تو اسے ہوم ورک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے گا رائٹ می سم تھنگ, کیلکولیشن بھی ہو جائیں گی, سب کچھ ہو جائے گا. وہ صرف انسٹرکشن دے رہا ہے اور اس کے لیے سب کچھ تیار. کہتا ہماری کلاس کے 90% بچے اسی چیٹ سے کام کر کے لاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. کیا یہ بھی دھوکہ نہیں؟ کیا یہ کام جو وہ دکھا رہے ہیں ٹیچر کو یہ حق ہے؟ نہیں. اب ٹیچرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی. سچائی پہ قائم رہنا, سچائی کی تلاش اور سچ کو تھام لینا اور سچ کو آگے پھیلانا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ جو حق کی بات ہے نا اس کو بس پکڑ لیں کہ بغیر تحقیق کے آگے نہیں بات پھیلانی. بعض اوقات ہمیں کوئی اس طرح کی ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں ہوتی. ہم ایک دم پڑھ کے وہ پتہ نہیں فلاں جگہ یہ سورج نکل آیا اور فلاں یہ چاند نکل آیا, اور وہ ایک دوسرے کو 10 20 ہزار لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کو بھیجنے کی جبکہ آپ کو اس کے حق ہونے کا پتہ ہی نہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا نا تو کیا کریں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان سے پوچھ لیا کریں, ان سے معلوم کر لیا کریں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے. کل کافی دیر تک کسی سے ڈسکشن ہوتی رہی ان ساری چیزوں پر, جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اے آئی میں فیوچر اس کا بن رہا ہے. تو ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے لیے لگتا راہیں آسان ہو رہی ہیں. آج سے 10 سال پہلے بھی جب میں دجال کی حدیثیں پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ ہوگا کیسے, لیکن اب کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہونا کچھ مشکل نہیں. جو شخص جھوٹ پر خوش ہوتا ہے نا اور جس کے اندر یہ تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا, جو سچ کو سچ کے طور پر نہیں لینا چاہتا, وہ پھر دجال کی باتوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جائے گا. جو دجال کہے گا وہ فوراً ایکسپٹ کر لے گا. لیکن جو سچا مومن ہوگا جس نے سچ میں زندگی بسر کی, کونوا مع الصادقین, ہمیں قرآن میں کہا گیا سچے لوگوں کا ساتھ دو, سچے لوگ اکٹھے ہو جائیں, سچ کی تلاش میں ہو, تو وہ دجال کو پہچان جائیں گے اور وہ دجال کی بات نہیں مانیں گے.
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث کے مطابق دجال کی اکثر فالوور عورتیں ہوں گی. کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے دراصل اپنے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ جا کر اگر اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کسی کو کوئی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں تو پہلے سوچیں تولیں کہ کیا میں بات پوری طرح سمجھی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم آدھی بات لے کے پھر آدھی خود ملا لیتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہی نہیں. تو بات کو صحیح طرح سننا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہر چیز تو ہمارے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کل کو یہی ہم دیکھیں گے دوبارہ اپنے سامنے. تو بہرحال ہم کسی پر تو بند نہیں باندھ سکتے، ہم دنیا کو تو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے، ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کو تو نہیں روک سکتے. وہ تو جو کرنے والے دن رات لگے اور کر رہے ہیں جو کرنا ہے انہوں نے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سیناریو میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان کے شر سے کیسے بچنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح حق پر جمائے رکھنا ہے، کیونکہ دجال حق پر جمے نہیں رہنے دے گا. تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب دونوں نے ایک قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے سے قربانی قبول نہ کی گئی. اذ قربا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے قربانی کی. قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، یعنی ابھی میں نے واقعے میں آپ کو بتایا نا کہ ایک نے گیہوں کا صدقہ دیا تھا اور ایک نے بکری یا بھیڑ کا. تو قربانی سے مراد ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. یعنی انسان اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا وقت قربان کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں قربان کرتا ہے، اپنا آرام قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو یہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، مال کی قربانی، یہ سب قربانیاں ہیں. تو قربانی سے مراد وہ عمل جس سے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو مبہم رکھا، یہ نہیں واضح کیا کہ وہ سونا تھا یا چاندی تھی، غلہ تھا یا جانور تھے. اگر اس میں کوئی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کر دیتے. یعنی انسان غور کرتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے، وجہ کیا ہے، تاکہ انسان جو مقصد ہے اس پر فوکس رہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے وہ گندم تھے یا چاول تھے یا فلاں تھا، اس سے ہماری معلومات میں کیا اضافہ ہوتا، اور پھر دھیان چاولوں پہ چلا جاتا، اور ہو سکتا ہے بھوک کا وقت ہو اور چاول کا لفظ سن کے بھوک میں اضافہ ہو جائے اور دھیان کچن میں چلا جائے اور وہ واقعہ یہیں کا یہیں رہ جائے. ہاں، تو غیر ضروری سب چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. اور ہمیں بھی بہت تکلف کرنے کی اور بہت تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے کس درخت کا پھل کھایا تھا اور ان کے بیٹوں نے کس چیز کی قربانی کی تھی، بس قربانی کر لی تھی. ہاں، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کی تھی. حابیل نے دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی. قربانی کیسے قبول ہوئی؟ آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی دلیل تھی. اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ اقوام کی غنیمتوں کو آگ کھا جاتی تھی. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطا کی، پھر انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور آگ آئی تاکہ اسے کھائے بھسم کر دے، لیکن آگ نے اسے نہ جلایا. اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے یہ غنیمت قبول نہیں ہو رہی اللہ کے ہاں، لہٰذا اب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مجھ سے بیعت کرے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. چنانچہ ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا. تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے قبیلے والوں نے چوری کی ہے، اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ مجھ سے بیعت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے. پھر 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے. اس کے بعد اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہی خیانت کا ارتکاب کیا ہے. چنانچہ وہ لوگ سونے کا سر لے آئے جو گائے کے سر جیسا تھا. وہ مال غنیمت میں سونے کا سر، آپ دیکھیں گائے کا سر اچھا والا بڑا ہوتا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا اتنا سارا سونا ہے تو چلو اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ نہیں پیش کرتے، جل ہی جائے گا، چلو کوئی سی کام آ جائے. تو انہوں نے آخر وہ پیش کیا، لے آئے. جب اسے مال غنیمت میں رکھا گیا تو آگ آئی اور مال غنیمت کو کھا گئی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. اس نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، اس لیے ہماری خاطر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. یعنی ہماری کمزوری کو دیکھ کہ ہم صبر نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو حلال کر دیا. اب جو ہی یہ قربانی ہوئی، قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. اب وجہ کیا تھی؟ حسد. حسد کی بنا پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یعنی وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی وہ دوسرے پہ غضبناک ہو گیا اور حسد کی بنا پہ بولا لأقتلنک. اس میں آپ دیکھیے لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی، اور پھر قسم مقدر ہے. جہاں نون ثقیلہ ہوتا ہے نا وہاں لام تاکید کا، اس میں واو قسم کی مقدر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو تین مؤکدات، یعنی اس نے پکا یہ ارادہ کر لیا، اللہ کی قسم میں تجھے ضرور ضرور مار ہی ڈالوں گا، یعنی میں بس مار دوں گا تمہیں. غصے میں تھا وہ، اور غصہ کس بنا پہ تھا؟ حسد کی بنا پہ تھا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آسمان پر پہلا گناہ ہوا تو وہ حسد کی بنا پر ہوا. حسد کی بنا پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اور زمین پر پہلا گناہ ہوا تو وہ بھی کس بنا پر ہوا؟ حسد کی بنا پر. فرانسس بیکن کا قول ہے کہ حاسد کبھی تعطیل کا دن نہیں مناتے. مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو شخص اس میں گرفتار ہو وہ برابر اسی میں ہی رہتا ہے، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، کسی لمحے اس کو قرار نہیں آتا. تو کیسی چیز ہے حسد، لیکن کتنے زیادہ لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں. شاید دنیا میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ جو اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے وہ حسد ہے. اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح حسد میں مبتلا ہوتا ہے. بعض لوگ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض اظہار نہیں کرتے. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا بے شک اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا راز ہے. یعنی جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے غصے کا اظہار کیا، تو بھائی نے کہا اس میں میرا تو کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کسی کا عمل تقویٰ کی بنا پہ قبول کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وہی صدقات، وہی اعمال قبول کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کی نیت سے کیے گئے ہوں اور عمل کرنے والا تقویٰ کی صفت سے متصف ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ انما کو کلمہ حسر کہتے ہیں، ہا صاد را، حسر. یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عمل کی قبولیت صرف اور صرف متقیوں پر موقوف ہے. حسر جو ہوتا ہے نا اس میں نفی بھی ہوتی ہے، اس بات بھی ہوتا ہے. انا کس کو کہتے ہیں؟ بے شک، یقیناً. یہ کیا ہے؟ اس بات ہے نا. اور نفی کیا ہے؟ ما. انا ما کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. انا ہے اور ما نہیں، ہے نا عجیب سی بات. انما، اسی لیے پہلے لوگ ترجمہ کیا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں، یعنی یہی بات ہے. یعنی تقویٰ ہی قبولیت کا سبب ہے. تقویٰ ہوگا تو عمل قبول ہوگا، تقویٰ نہیں تو عمل قبول ہونے کی نفی ہو جائے گی. تو یہ کلمہ اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ جو عمل قبول نہیں ہوتا تو وہ عمل کرنے والے شخص کی ذات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی بیرونی یا خارجی سبب سے عمل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ کسی بیرونی سبب سے نہیں، بلکہ عمل کی قبولیت کا انحصار ہماری اپنی نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو ہر انسان کو وہی بدلہ ملے گا، وہی نتیجہ اس کا نکلے گا جو اس کی نیت ہوگی. جیسی نیت ویسی مراد، جیسا درخت ویسا پھل. اس آیت میں تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے جو عمل میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو عمل میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں. اس طرح کہ وہ عمل نیک ہو، عمل بھی صحیح ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو. یعنی اگر کوئی دینی کام
جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، یعنی عمل بذات خود بھی نیک ہو، اچھا ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، یعنی اس میں کوئی دکھاوا ریاکاری نہ ہو، بلکہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ عمر بن خطاب اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ یا اللہ میرے تمام اعمال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور ان اعمال میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ بنانا۔ ٹھیک ہے، میرے تمام اعمال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور ان اعمال میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کیا حابیل نے یہ بات فخریہ طور پر کہی تھی؟ اس کو اپنی نیکی کا کوئی فخر تھا؟ نہیں، فخریہ طور پر نہیں کہی تھی، بلکہ اپنے بھائی کو ترغیب دینے کے لیے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہو تو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ بلکہ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی، اس کی نیکی، اس کا عمل قبول ہو تو وہ تقوی اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو حکمت کی بنا پہ قبول کرتا ہے، اور اگر رد کرتا ہے تو وہ بھی حکمت کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں فیورٹزم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو بس یہ صحیح عمل کرے یا غلط کرے بس اس کا تو قبول ہی ہے۔ ایک بہت متقی انسان، بہت اچھا انسان سارے کام اچھے کرتا جاتا ہے، ایک کام اچھا نہیں کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا؟ نہیں، وہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے، بذات خود اچھا نہیں، جس کی مثال بدعت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں متقی ہوں، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں؟ کبھی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے؟ سنا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں لوگ مجھے تو بھائی اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ متقی کون ہے، کون بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، سیلف پریز کا شکار ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ صحابہ کو دیکھیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنی صفات بیان کر رہے ہوں کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بلکہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہتے تھے۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے خلیفہ رسول، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ، ہاتھ، پاؤں، سر، دل، دماغ، اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے کہ بہت جلد بول پڑتی ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سچ اور جھوٹ کا فرق جانے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو انتہائی مخلص ہو کے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے نفس کو پاک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے ہیں مجھ سے۔ تو فخر کی بجائے دوسرے کو ترغیب یا نصیحت کرنے کے لیے اس طرح کا کہنا جائز ہے، جیسے اس حدیث میں آتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے تاکہ وہ آپ کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جب انہیں اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا، کہنے لگے نبی کی عبادت سے ہمارا کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ خبردار، اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
اپنے نفس کے تزکیے کے لیے نہیں کہی تھی، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا تھا جنہوں نے اپنے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دی تھی. تو آپ نے ان کو واضح کرنے کے لیے بات کہی تھی، لیکنی اصوم و افطر و اسلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ٹھیک ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہوں. اب یہ آپ نے فخر کے طور پر نہیں بات کی تھی، بلکہ سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو ان امور کو ناجائز قرار دے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے اور آپ اس کو سکھانے کے لیے اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرتی ہوں، تو یہ سیلف پریز میں نہیں آتا، بلکہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے، دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ تعریف کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور کچھ بغیر سوچے سمجھے تعریفیں کرتے ہیں. ہمیشہ مقصد اور وجہ دیکھنی چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. کل اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کو دیکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً، مرحبا بکم. کیسے ہیں سارے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس؟ الحمدللہ ہم نے آج بڑا ہی خوبصورت واقعہ قصص القرآن کے سیشن میں سنا. آپ لوگوں نے اچھے سے نوٹس بنائے؟ چلیے الحمدللہ. چلیں مل کر کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہم نے آج لرن کی ہیں، کیونکہ آج کے لیسن میں تو بڑے اہم اسباق تھے ہم سب کے لیے. تو چلیے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 32 تک، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. یہ بتائیے کہ آج کے واقعے میں کن دو بھائیوں کا ذکر ہے؟ جی اور یہ حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بچوں کا ذکر ہے. اور ہم نے آج کیا سیکھا ہے آج کے سبق میں؟ کہ یہ دونوں حقیقی بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، اور ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے پر زیادتی کی اور اس کو قتل کر دیا. کیا وجہ تھی قتل کرنے کی؟ کیوں قتل کیا تھا اس نے اپنے بھائی کا؟ حسد کی وجہ سے، شاباش، اور سرکشی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کا جو حکم تھا اس کو نہیں ماننا چاہتا تھا. وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا، اور پھر اس لیے بھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. اچھا، اس کی قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی تھی یہ بتائیے. قابیل کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ ناقص مال دیا تھا اس نے. جی، جو اس نے دیا وہ بھی ناقص تھا. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ انسان کب ناقص مال دیتا ہے، یا انسان کب اللہ کے راستے میں خراب چیز دیتا ہے؟ جی، جب نیت درست نہ ہو، جب نیت میں اخلاص نہ ہو. تقوی کی کمزوری. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، اچھے آپ لوگوں نے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. اور حابیل جو تھا اس کی کیوں قربانی قبول ہوئی تھی؟ اس کی قربانی میں ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ قبولیت کا اس کو شرف حاصل ہوا؟ خالص اللہ کے لیے تھی. جی بالکل درست، نیت صحیح تھی. اور جو اس نے چیز دی تھی وہ بھی اس نے اپنے مال میں سے بہترین چیز دی تھی. تو دو لوگ، دو ایکشنز، ایک ایکٹ جو ہے وہ قبول ہو گیا ایک کا، اور دوسرے کا قبول نہیں ہوا.
بظاہر دونوں نے کام کیا، لیکن اللہ کے ہاں قبولیت جو ہے وہ ایک عمل کی ہوئی۔ اور جو میجر وجہ ہم نے آج سیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے کن لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ شاباش، متقی، تقوی اختیار کرنے والے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو چلے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ۔ یہ بتائیے کہ نبا اور خبر میں کیا فرق ہے؟ کیا سیکھا آپ نے آج؟ اور نبا کا ورڈ آپ نے کہیں اور کسی سورہ میں سنا ہے؟ جی، نبا جو ہے وہ خاص خبر ہے، امپورٹنٹ نیوز۔ بارک اللہ فیکم۔ اور خبر جو ہے وہ اہم ہو بھی سکتی ہے اور غیر اہم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، نبا کا ورڈ جز 30 میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تو وہ کس لیے آیا ہے؟ کس خبر کے لیے؟ سورہ نبا بھی ہے نا، اس میں بتائیے۔ جی، قیامت کی اہم خبر کے بارے میں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبا جو قیامت کے بارے میں جو خبر ہے وہ نہایت اہم ہے، اس نے ہونا ہے، امپورٹنٹ نیوز ہے جو ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم۔ اچھا، ابن آدم سے کیا مراد ہے؟ آسان کوشچنز ہیں، آپ کو سارے آتے ہیں الحمدللہ۔ جی، آدم علیہ السلام کے بیٹے، یہ دونوں حقیقی بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اور ان کا قصہ ہم نے آج کافی ڈیٹیل میں ہم اس سے گزرے ہیں، اور وجہ بھی ہم نے سن لی آج کہ کس وجہ سے یہ حسد جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا، کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا جوڑے کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور قابیل کو تقسیم پسند نہیں آئی، وہ نہیں کرنا چاہتا تھا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ، اور وہ اپنی ہی بہن کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے احکامات کو ماننے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی، کیا چیز رکاوٹ بنی تھی قابیل کے لیے؟ جی، خواہش نفس، ایگزیکٹلی۔ اور خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکا وہ، کہ وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے اس سے ایک کبیرہ گناہ کروا دیا۔ اور ہم نے یہ سیکھا ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا بھی، لیکن جب انسان کی کہا نا کہ انسان خواہش نفس کے آگے اندھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ خواہش نفس کے پیچھے تھا، بلکہ اس کی وجہ سے جو اس نے اگلے بھی عمل کیے، کیونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کے دل میں اخلاص ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ آج ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ وہ اخلاص نیت کی دعا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب یا اللہ کی جو آیات ہے ان کے آگے سب سے زیادہ رکنے والے تھے، کہ کوئی حکم آ گیا اور نفس کچھ اور چاہتا ہے تو بس جو حکم آیا اس کے اوپر اپنے آپ کو روک لیا جائے، یعنی انسان اپنے نفس کو ایسے ٹرین کرے کہ اللہ کا حکم آیا۔ اسی لیے صحابہ کرام جو ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ آیات کو پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، ہم اس بات کو مانیں گے۔ کیسے وہ آرام سے کہہ دیا کرتے تھے؟ کیوں نہیں وہ کوشچن کرتے تھے؟ وائی می، واٹ ایف، ایسے کوشچنس کیوں نہیں کرتے تھے صحابہ کرام؟ ہمیں تو تسلی نہیں ہوتی ہے، ہم کوئی حکم پڑھ لیں اور ہماری وہ عقل میں سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے وہ جو غیب پر جو ایمان ہے
وہ کیوں ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اللہ کے اوپر ہوگا، توکل ہوگا، تو انسان کے لیے پھر غیب پر ایمان بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے دین میں وہ غیب سے متعلق ہے نا۔ یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلا تھا حابیل اور قابیل کو کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے؟ کیا وہ چیز تھی جس سے ان کو اس چیز کا علم ہوا؟ جی، ایک آگ تھی جس نے آ کے قربانی کو کھا لیا۔ کس قربانی کو کھایا تھا؟ جی، حابیل کی۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے کہ جو حسد تھی اور اخلاص نہیں تھا اور تقوی نہیں تھا، تو قابیل نے پھر کیا کیا؟ ان تمام چیزوں نے اور خواہش نفس نے مل کر اس سے کیسا کام کروایا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ تو وجوہات کیا تھی کہ حابیل کی قربانی قبول کی گئی جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی؟ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا وجوہات تھی؟ کیونکہ اخلاص نہیں تھا، اور اس کے علاوہ کیا کہ تقوی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کتنا تقوی ہے، اور اسی لیے اس تقوی کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا۔ جو ہی الحمدللہ ہم الفاتحہ کو مکمل کرتے ہیں اور آغاز ہوتا ہے سورہ البقرہ کا، تو ہم کیا کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کو بغیر شک کے پکڑو، اور پھر یہ ہدایت دے گی مگر کس کو؟ جن کے اندر تقوی ہوگا۔ تو جتنا تقوی ہمارے اندر ہوگا اتنا ہی ہم ہدایت کو حاصل کر پائیں گے، اور جتنا ہم ہدایت کو حاصل کریں گے تقوی اتنا ہی بڑھے، الحمدللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تقوی کے بارے میں جو ایک بات ہمیں عمر رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچتا ہوا میں گزرا۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ تو اب تھوڑا سا ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جو قصہ ہے حابیل اور قابیل کا، تو کچھ کانٹے تھے نا قابیل کی زندگی میں، کیونکہ تقوی نہیں تھا، حسد کے کانٹے اور اخلاص کے، یعنی کہ مخلص نہ ہونا، یعنی کہ کھوٹ، نیت میں کھوٹ کا کانٹا کہہ لیں، اور اس کے علاوہ خواہش نفس، یہ سب جب سرکشی، ایگزیکٹلی، تو ان کانٹوں نے کیا کیا؟ عمل کو خراب کر دیا، اللہ کی ناراضگی کے کام کروا لی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہر روز ہماری زندگی میں بھی بہت سے کانٹے آتے ہیں، کبھی خواہش نفس کے، کبھی کسی کی فون کال آ گئی، اس نے کوئی بات کہہ دی، کبھی جو ہے کوئی اور انسیڈنٹ ہو گیا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ میک شور کرنا ہے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، زبان سے ایسی بات نہ نکلے، صبر کریں اور ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر گزریں۔ اور الحمدللہ ماہ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے تقوی کو بڑھائیں اور اللہ کی لیے خالص اپنے آپ کو کریں، اور ایسے اعمال کریں جو کہ اللہ کو یہاں قبول ہونے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ کریں، اچھا روزہ اچھا رکھیں، خاص الخاص روزہ جس میں نہ خواہش نفس کی پیروی ہو، نہ ہی بد زبانی ہو، بلکہ اللہ کا ہر وقت خیال ہو۔ تو چلیں اس کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔
اور آپ لوگ تھوڑا اسٹریچ کریں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.